اچھا جی، اب ذرا بات کر لیتے ہیں پاکستان میں جو انتخابی سسٹم ہے اس میں ظاہر ہر جگہ ہوتا ہے، ہر 4 سال بعد الیکشن، 5 سال بعد یہاں پر الیکشن، تو 4 سال امریکہ میں ہوتے ہیں، 5 سال بعد یہاں ہوتے ہیں. تو جو نیا ووٹر ہوتا ہے 18 سال سے کم عمر کا، اس کا اندراج ہونا جب وہ 18 سال کا ہو جاتا ہے تو ضروری ہوتا ہے. اب الیکشن کمیشن نے ووٹ اندراج، منتقلی، قبائل درستگی میں صرف 10 دن باقی رہ گئے. الیکشن کمیشن نے 25 اکتوبر کو ملک بھر میں تمام انتخابی فہرستیں منجمد کرنے کا اعلان کر دیا ہے، یعنی کہ آج 16 ہے تو 25 لگا لیں. 25 کے بعد ووٹ کا اندراج نہیں ہوگا، نہ ہی منتقلی ہوگی. اور اگر آپ کے قوائف غلط ہیں، یعنی کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے وہ آپ کے ایریا سے میچ نہیں کر رہا ہوتا، آپ کا گھر کا ایڈریس پرانا ہوتا ہے، آپ کسی نئے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو پھر الیکشن کمیشن نے 8 لاکھ سے زائد ووٹر یعنی افراد جو ہیں ان کا ڈیٹا نادرا سے حاصل کر لیا ہے. بالکل جی، ڈیٹا انہوں نے حاصل کر لیا ہے، اور اب یہ ہے کہ ان تمام افراد کو ووٹرز بنانے کے لیے ڈیٹا انٹری جاری ہے. یہ تمام افراد آئندہ عام انتخابات میں ووٹ ڈال سکیں گے. اچھا جی، اب ظاہر ہے کہ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں تو اب انتخابی سرگرمیاں بھی تھوڑا بہت ہمیں دیکھنے میں دکھائی دے رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں، اور اس اعتبار سے جلسے ہو رہے ہیں. کچھ سیاسی جماعتوں کو اجازت بھی مل رہی ہے. تو مسلم لیگ نون کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت مل گئی ہے، اور ضلعی انتظامیہ لاہور نے 21 اکتوبر کو نواز شریف کی آمد پر جلسے کی اجازت دے دی ہے. اور مینیو کیا ہوگا کس کا؟ کھانے کا. اچھا، اب یہ تو سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب خصوصی طیارے میں وطن تو پہنچیں گے، لیکن ریلیف نہ ملنے کی صورت میں وہ جلسہ گاہ آئیں گے یا پھر کہیں اور جائیں گے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اب یہ بھی ہے کہ لیکن میرا اس وقت کھانے پہ فوکس زیادہ تھا، کیونکہ لاسٹ جو جلسہ تھا اس میں جو انواع اقسام کے کھانے تھے. اچھا جی، اب یہ ہے کہ اب حمزہ شہباز نے جی جلسہ کیا ہے، کہتے ہیں ملک فیصلہ کن دوراہے پر کھڑا ہے، اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے، عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہو گیا. نواز شریف 21 اکتوبر کو ملک کو مشکل سے نکالنے کا روڈ میپ دیں گے بیسکلی. بالکل جی. نیازی نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو شرائط طے کی اس کی خلاف ورزی کی، اور اگر ان 16 ماہ میں شہباز شریف صاحب آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ معاہدے کو استوار نہ کرتے تو پوری دنیا پاکستان سے قطع تعلق کر لیتی. آج خدا نخواستہ وہ حالات ہوتے جس کا ہم خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے. ڈالر کی قیمت 278 روپے ہے. نواز شریف کے دور میں ڈالر کی قیمت 105 روپے تھی. آپ سے 21 اکتوبر کو مینار پاکستان میں ملاقات ہوگی. محمد نواز شریف اس ملک کو معاشی دلدل سے کیسے نکالنا ہے اس کا پورا روڈ میپ دیں گے. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما اور سینئر سیاستدان نیر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان دی مارننگ شو. بخاری صاحب، یہ ذرا فرمائیے گا کہ بہت کانفیڈنٹ ہے مسلم لیگ نون. ایک تو یہ ہے کہ جلسے کی مشروط اجازت مل گئی ہے 21 اکتوبر کو. دوسرا یہ ہے کہ کئی بار ہم پوچھ چکے ہیں اور پیپلز پارٹی کے رہنما یہ موقف رکھتے ہیں کہ میاں صاحب اگر واپس آئیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کو لامحالہ جیل جانا پڑے گا. یہ ممکن شاید نہ ہو کہ وہ جلسہ گاہ آئیں. تو اتنی کانفیڈنٹ کیوں ہے مسلم لیگ نون کہ وہ آئیں گے اور یہاں پر جلسے سے خطاب بھی کریں گے اور سارا کچھ ہوگا؟ تھینک یو، شکریہ. ایک تو یہ سوال ڈس پرٹینس ٹو نواز لیگ، وہ خود ہی بتا سکتے ہیں وہ کیوں کانفیڈنٹ ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ لیکن اگر آپ رول آف لا کی بات کریں، اگر آپ سمجھیں کہ جی قانون بالادست ہے تو پھر الٹیمیٹلی ریلیف تو ان کو کورٹ سے ملے گی. اچھا، ایگزیکٹو آرڈر سے تو ریلیف مل نہیں سکتی، کیونکہ وہ کورٹ کے آرڈر پہ ہی بیرون ملک گئے تھے اور کورٹ نے ہی ان کو ایبسکانڈر بھی ڈکلیئر کر دیا. تو اس لیے اب وہ پروٹیکٹیو بیل لینا چاہتے ہیں. تو لیٹ سی کہ کورٹس ان کو پروٹیکٹیو بیل دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے. یہ بڑا ویسے انٹرسٹنگ، کیونکہ پرائمریلی پروٹیکٹیو بیلز جو ہے وہ انڈر ٹرائل ایکیوز کو تو ضرور ملتی رہی ہے جو بیرون ملک سے آتے رہے. بہت سارے لوگوں کو پروٹیکٹیو بیل ملی، پھر ان کو اپرچونٹی ملی کہ وہ پراپر جو کورٹ ہے جس کی جورسڈکشن ہے وہاں اپیئر ہوں اور اپنا کیس لیں. اچھا، لیکن یہاں ان کا کیس تھوڑا مختلف ہے کہ یہ ٹرائل ہو چکا ہے اور یہ کنوکٹ ہو چکے ہیں. کنوکشن کے بعد فار اے اسپیسیفک پیریڈ سینٹینس سسپینڈ ہوئی تھی، کنوکشن سیٹ اسائڈ نہیں ہوئی تھی. لیکن سر وہ خورشید شاہ صاحب تو کچھ اور فرما رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ریڈ کارپیٹ جی نون لیگ نہیں بلکہ کوئی اور بچھا رہا ہے. تو اس تناظر میں اگر بات کی جائے، وہ کہہ رہے ہیں بیک ڈور سیاست کر رہے ہیں نواز شریف، ڈیل کر رہے ہیں نواز شریف. یہ آپ ہی کے پارٹی کے خورشید شاہ صاحب کے بیانات ہیں. تو پھر تو ریلیف
آپ سمجھتے ہیں مل جائے گا اگر ان میں سچائی ہے جو کہ خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں خورشید شاہ صاحب کے پاس شاید کوئی انفارمیشن ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے. میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں اور ایوری سٹیزن آف پاکستان یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا جو مینڈیٹ ہے وہ الیکشن کروانے میں اسسٹ کر سکتا ہے یا ٹو ڈے افیئرز ہے. اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ ان قسم کے معاملات میں انوالو ہوگی تو پھر ان کا پارٹیزن رول ہوگا. اور میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے توقع کرتا ہوں وفاق کی سطح پہ بھی اور صوبے کی سطح پہ بھی کہ وہ نان پارٹیزن رہیں، وہ کسی ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ نہ کریں. اور اس ملک کے مسائل کا حل عوام کے منتخب نمائندے دے سکتے ہیں. بخاری صاحب کیوں یہ فرمائیں، کیوں کریں گے وہ کسی کی طرف داری کیوں کریں گے؟ وہ تو ہے ہی نگراں حکومت. میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خورشید شاہ صاحب کے پاس شاید کوئی انفارمیشن ہو اس قسم کی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اسٹرکٹو سینسو آئین اور قانون پہ عمل درآمد کرنا چاہیے. باقی ریلیف دینا ایگزیکٹو کا کام نہیں، وہ کورٹ سے رجوع کرے، وہ ان کا رائٹ بنتا ہے اور کورٹ ان کو ریلیف دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے. لیکن ایسی پریسیڈنٹ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی پہلے موجود ہو. اگر کورٹ کوئی نیا پریسیڈنٹ قائم کرنا چاہتی ہے تو کورٹ کی ڈسکریشن ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ صورتحال میں جلسے کی اجازت مل گئی اور یہ سارا کچھ، اور مشروط اجازت ہی صحیح لیکن مل گئی، پیپلز پارٹی اب کیا اپنا لاہ عمل اپنا رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ عوامی پریزنس تو شو کرنا آپ کے لیے بھی بہت ضروری ہوگا. بالکل، ہم تو بارہا یہ مطالبہ کرتے رہے کہ الیکشن شیڈول دیا جائے اور پرٹیکولر ڈیٹ دی جائے. یہ ابھی بھی اس میں ایمبیگوٹی ہے. اچھا کہ جی لاسٹ ویک آف جنوری. میں سب تو یہ بھی ہمارا ہی ہم نے مطالبہ کیا، بلکہ جو ای سی پی کے ساتھ میٹنگز ہوتے رہیں، ہماری ڈیمانڈ تھی کہ جی شیڈول دیا جائے. ابھی بھی شیڈول آیا نہیں ہے، اور یہ شیڈول آ جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی بالکل یہ جو اپنی انتخابی مہم کرے گی، فیلڈ کھلی نہیں چھوڑے گی. شیڈیول آنے کا نومبر میں تو 90 دن پورے ہو رہے ہیں. آپ لوگوں نے کیا ڈیڈ لائن ڈیسائیڈ کی ہے کہ کب تک شیڈیول آ جانا چاہیے؟ دیکھیں جی ہمارا تو جلد از جلد مطالبہ تھا، لیکن اب ای سی پی جواب دے ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو، کیونکہ بہت سارے معاملات پینڈنگ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ذمہ داری صرف اسسٹ کرنے کی ہے. اب یہ معاملہ عدالتوں میں ہے اور ای سی پی کو جواب دینا پڑے گا کہ انہوں نے 90 ڈیز میں الیکشن کیوں نہیں کروائے. وہ آنسریبل ہے. آئین کا تقاضا یہ تھا کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے. اب وہ جواز جو ڈیلیمیٹیشن کا، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا جواز نہیں ہے. میرا موقف یہ تھا کہ ڈیلیمیٹیشن کی تو ایسا اتنی بڑی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ سیٹس نہ انہانس ہو سکتی تھی نہ ڈیکریز ہو سکتی تھی، نہ ایک پروونس سے ایک شفٹ ہو سکتی تھی دوسرے پروونس میں. نمبر آف سیٹس وہی رہنی تھی جو آرٹیکل 51 میں دی ہوئی ہیں، وہ تو کم ہو گئی. اور ڈیلیمیٹیشن جو تھی وہ ڈیلیمیٹیشن یہ الیکشن ایکٹ کے نیچے جا رہے ہیں. تو سر آپ لوگوں نے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو شیڈول دینا چاہیے تھا، قانون بنا کے ان کو 90 ڈیز میں الیکشن ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن کو کہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ڈیٹ کب دینی ہے. صدر صاحب نہیں بتا سکتے، ان سے مشورہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ ساری چیزیں بہت، یہ بحث تو بہت ہوئی ہے سارے ایشو پہ. بلا شبہ یہ بحث ہوئی ہے، لیکن یہ سارے معاملات اب سب جوڈس بھی ہیں. آپ اس پہ سپریم کورٹ ڈیسیژن لے، کیونکہ دیکھیں نا جی ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم تو اپنا مطالبہ سامنے رکھ سکتے ہیں. ہم تو اداروں کو کہہ سکتے ہیں، ای سی پی کو کہہ سکتے ہیں. اچھا لیکن ایک چیز ہے الیکشن، بخاری صاحب آپ کی بات بالکل بجا، ای سی پی کو کہہ سکتے ہیں، اور لیکن ای سی پی کا آپ کو یاد ہوگا نا کہ پہلے جب الیکشن کے حوالے سے وہ کہتے تھے تو کبھی کوئی محکمہ کہہ دیتا تھا کہ نہیں ہو سکتے، پھر ظاہر ہے کہ وسائل پیسے نہیں ہیں ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو اس وقت بھی عدالتی فیصلہ موجود تھا کہ جی الیکشنز ہو جانے چاہیے. ایون ایک ای سی پی کا عدالتی فیصلہ موجود تھا. اب بھی معاملہ سب جوڈس ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پر کوئی فیصلہ اس نوعیت کا آ پائے گا جو آپ توقع کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں جو پہلا فیصلہ تھا سپریم کورٹ نے، تو سپریم کورٹ نے اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں کروایا؟ یہ سوال پولیٹیکل پارٹی سے تو نہیں ہونا چاہیے یا ایگزیکٹو سے تو نہیں ہونا چاہیے. اپنا آرڈر امپلیمنٹ اگر نہیں کرا سکی سپریم کورٹ تو سپریم کورٹ ذمہ دار ہے پھر.
اور اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہی اس ملک کے مسائل کا حل ہے. دیکھیں آپ کی جمہوریت اور پارلیمانی جمہوریت جو نا وہ ڈس فنکشنل ہو جائے گی. مارچ کے بعد آدھا سینٹ چلا گیا تو آپ کی پارلیمنٹ جو ہے نیشنل اسمبلی ایگزسٹ نہیں کر رہی, سینٹ جو ہے آدھی چلی جائے گی, سینٹ بھی ڈس فنکشنل ہو جائے گی. سینٹ کا چیئرمین بھی آفس میں کنٹینیو نہیں کر سکتا, سینٹ کا ڈپٹی چیئرمین بھی آفس میں کنٹینیو نہیں کر سکتا. اس لیے ہر صورت آپ کو یہ انتخابات کروانے پڑیں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں آئین بالادست ہے, آئین کی اگر سپرمیسی آپ چاہتے ہیں تو پھر یہ الیکشن بہت ضروری ہے تاکہ آپ کی پارلیمانی جمہوریت فنکشنل ہو سکے. چلیں, تھینک یو سو مچ. نیر بخاری صاحب موجود تھے ہمارے ساتھ, پیپلز پارٹی کے رہنما, اپنی رائے دے رہے تھے.